ایک دانشور تھا، بہت ذہین، بہت چالاک، پڑھا لکھا. وہ ایک بادشاہ کے پاس گیا. جانے کے بعد کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے کوئی نوکری دے دیجئے، اپنے بس میں رکھ لیجئے، اپنے دربار میں رکھ لیجئے، اپنے یہاں نوکری دے دیجئے. بادشاہ نے کہا کوئی جگہ تو خالی نہیں ہے، لیکن تم دانشور ہو، پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، تو میرا استبل خالی ہے. استبل کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں، گھوڑے باندھنے کی جگہ کو استبل کہتے ہیں. کہا میرا استبل خالی ہے، تم ایک کام کرو، تم میرے استبل میں رہو، میرے گھوڑے کی دیکھ بھال کرو اور وہی تمہاری نوکری ہے. کہا ٹھیک ہے حضور، ہمیں کوئی نوکری چاہیے. بس استبل میں رہنے لگا. رہنے کے بعد تھا ہی ذہین، دانشور، چالاک. تو اس نے جب وہ گھوڑے کو پالنے لگا، دیکھنے لگا، تو ایک دن بادشاہ سلامت ادھر سے گزرنے کے بعد کیا دیکھتے، استبل کو جہاں پہ گھوڑا باندھا جاتا ہے اس کو اس نے بہت سجایا تھا، بہت بہترین اور بہت صاف ستھرا رکھا ہوا تھا. قریب آیا بادشاہ، کہا میں دیکھ رہا ہوں تم نوکری اچھی نبھا رہے ہو، بہت اچھے سے نوکری کر رہے ہو، دیکھ رہا ہوں صاف صفائی بھی بہترین ہے، سجایا بھی اچھا ہے، جو چیز جہاں رہنی چاہیے وہاں پہ رکھا بھی ہے، بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہے ہو. کہا یہ بتاؤ یہ میرا گھوڑا جسے میں بہت مانتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، یہ بتاؤ یہ میرا گھوڑا نسلی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ گھوڑے کے بارے میں جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ یہ میرا گھوڑا خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. کہا ہاں جان کی امان دی، بتاؤ خاندانی ہے کہ نہیں ہے، نسلی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا گھوڑا نسلی تو ہے، آپ کا گھوڑا خاندانی تو ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے. خاندانی ہے، نسلی ہے، لیکن عیب ہے. کہا کون سا عیب ہے؟ کون سی کمی پائی جا رہی میرے گھوڑے میں؟ کہا عیب یہ ہے کہ جب اسے گھاس دیتا ہوں تو یہ گھاس سر نیچے کر کے کھاتا ہے، بلکہ جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے، جو خاندانی گھوڑا ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کے کھاتا ہے. وہ گھاس منہ میں لے کے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، منہ کو اوپر کر لیتا ہے، پھر کھاتا ہے. نسلی گھوڑا جو ہوتا ہے، لیکن اسے دیتا ہوں تو یہ سر نیچے کر کے کھاتا ہے. کہا یہ تو عیب تو ہے، لیکن ہم نے غور نہیں کیا. کہا اچھا معلوم کرتے. جس سے گھوڑا خریدا تھا اس کو بلایا کہ معلوم نہیں یہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. کہا یہ عیب کیسے آیا؟ کہا آپ خود پہلے پتا کر لیجئے. بلایا جس سے گھوڑا خریدا تھا. بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ یہ میرا گھوڑا خاندانی تو ہے، لیکن اس میں عیب کی پایا گیا؟ اس میں عیب ہے. کہا عیب اس لیے پایا گیا کیونکہ جب یہ گھوڑا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں مر گئی، اور جب اس کی ماں مر گئی تو ہمیں پلانا تھا دودھ، تو ہم نے اسے پلایا گائے کا دودھ. گائے کا دودھ پلانے کی وجہ سے یہ عیب آ گیا. پینا تھا گھوڑے کا دودھ، پی لیا کس طرح؟ گائے کا دودھ کا، اس لیے یہ عیب آ گیا، یہ کمی پیدا ہو گئی. کہا اچھا آپ کو سمجھ میں آیا، کچھ غور کیا آپ نے؟ تھا تو نسلی، تھا تو خاندانی، لیکن صرف غذا میں، کھانے میں فرق ہوا، عیب آ گیا. تو پتا چلا لاکھ خاندانی ہو، لاکھ نسلی ہو، اگر کھانے میں کوئی کمی ہے تو عیب پیدا ہو ہی جائے گا، عیب پیدا ہو ہی جائے گا. نہیں سمجھے آپ؟ تو لو اب سمجھ لو، اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام غذا کھلائی ہے تو آپ کو چاہے نہ معلوم ہو کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، لیکن گاؤں والوں کو معلوم ہوگا آپ کا بیٹا کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو نہیں معلوم ہوگا ہمارا بیٹا کیسا ہے، لیکن پورا گاؤں جانے گا کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے. آپ بھلے فخر سے کہو میرا بیٹا اچھا ہے، لیکن پورا گاؤں بتائے گا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے. اگر آپ نے غذا میں کوئی ہیر پھیر کی ہے تو لاکھ نسلی ہو، لاکھ خاندانی ہو، اگر
परवरिश में कोई कमी पाई गई, परवरिश में कोई कमी है तो याद रखिए ऐब आ ही जाएगा, ऐब पैदा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है तो आप फख्र से कहेंगे हमारा बेटा अच्छा है, तो सामने वाला भी खुशी से सर झुकाएगा। ये नहीं कि आपके सामने हाँ हाँ कर ले, बाद में जाके कहे अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं, वो बेटा जो फला जगह लड़ाई करके आता था, वो बेटा जो चोरी करता है। आपको नहीं मालूम हमारा बेटा कैसा है, लेकिन गांव वाले खूब जानते हैं। तो वही हाल होगा, परवरिश में कमी नहीं होनी चाहिए। परवरिश में अगर कमी हुई तो ऐब आ ही जाएगा, लाख खानदानी हो लाख नस्ली हो। तो एक बात ये हो गई, बादशाह को पता चला, कहा भाई तुम तो वाकई दानिश्वर हो, वाकई होशियार हो, पढ़े लिखे हो, जो बात बताई हकीकत बात निकली कि परवरिश में कमी थी इसलिए ऐब पाया गया। तुम अस्तबल के काबिल नहीं हो, तुम मेरे दरबार में आते हो। बादशाह ने क्या किया, प्रमोशन। अब अस्तबल में नहीं, घोड़ों को नहीं देखना, अब आओ दरबार में रहो, साथ में बैठते हैं। दरबार में बुला लिया, दरबार में आए, रहने लगे। थोड़ी दिन गुजरे थे कि एक मर्तबा उस दानिश्वर से बादशाह ने पूछ लिया, कहा ये बताओ तुमने घोड़े के बारे में तो बिल्कुल ठीक बताया, घोड़े के बारे में बिल्कुल सही बताया, ये बताओ मेरी बीवी नस्ली है कि नहीं है, मेरी बीवी खानदानी है कि नहीं है। कहा हुजूर इजाजत हो तो हम लोग किस तरफ आते और यहां से चले गए। कहा क्यों? कहा हुजूर अगर बता दिया तो बचूंगा नहीं, मुझे पता है, इसलिए पहले इजाजत दे दे मैं चला जाऊं। कहा तुम डर रहे हो कि जान का खतरा है, जान की अमान देता हूं। बादशाह खुद कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बताओ जो हकीकत हो, जो तुम्हें मालूम हो। कासमिया फिर हकीकत क्या है? कासमिया जो आपकी बीवी है वो खानदानी नहीं है, वो खानदानी नहीं है। का कैसे मालूम खानदानी नहीं है? का वो रानी ही नहीं है, का रानी ही नहीं है, का शादी हुई है उस एतबार से तो रानी लगती है, आप राजा वो आपकी रानी। लेकिन मेरे लिहाज से देखो तो वो रानी भी नहीं है, खानदानी बादशाहियत में रहने की काबिल ही नहीं है। का कैसे मालूम, कैसे कह सकते हो ये बात, इतनी बड़ी बात तुम कैसे कह सकते हो खानदानी नहीं है? का इसलिए कि जब भी मैंने उसे देखा तो नौकरों से लड़ते हुए देखा। क्या कहा दानिश्वर ने? मैंने जब भी आपकी बीवी को, जब भी महारानी को देखा, अपने नौकरों से लड़ते हुए देखा, नौकरानियों से लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा, अपने छोटों से झगड़ते हुए देखा, इसलिए वो खानदानी नहीं है। तो गौर किया आपने? पहले बता देता हूं, उसके बाद में दिखाता हूं इसका अक्स क्या होता है। कहा ठीक है तुम कह रहे हो खानदानी नहीं है, मैं मालूम कर लेता हूँ। ससुर को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ये बताओ ये जो मेरी बीवी शादी की आपने ये कौन है? कहा आपको तो मालूम है बादशाह सलामत, आपकी शादी बचपन ही में हमारी बेटी से लग गई थी, लेकिन 6 साल की उम्र में मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। कहा फिर ये कौन है? कहा पड़ोस में लड़की थी जो पड़ोस की थी, वो हमारे यहाँ बहुत आती जाती थी, तो हमने उसे गोद में ले लिया। लेकिन ये रहती तो अपने ही घर थी, लेकिन आती जाती थी हमारे यहाँ, इसलिए हमें इससे मोहब्बत हो गई और इससे लगाव, इस वजह से हमने अपनी बेटी समझ के आपके साथ शादी कर दी, अपनी बेटी समझ के आपके साथ शादी कर दी। यानी ये महारानी नहीं है, खानदानी नहीं है, नस्ली नहीं है। कैसे पकड़ा? कैसे पकड़ा दानिश्वर ने? इस तरीके से पकड़ा क्योंकि वो नौकरों से लड़ती थी, झगड़ती थी, इसलिए सामने वाला समझ गया, दानिश्वर पहचान गया कि खानदानी नहीं है। तो आप भी अब किसी को देखो अपने छोटों से कोई लड़ रहा हो तो समझ जाओ खानदानी अमीर नहीं है, खानदानी अमीर नहीं है, खानदानी पैसे वाला नहीं है।
اس لیے اپنے چھوٹوں پہ دھول جما رہا ہے. جو اپنے چھوٹوں پہ دھول جمائے وہ خاندانی امیر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک بیگ کسی کے پاس امیری آتی ہے تو اسے وہ امیری ہضم نہیں ہو پاتا, اس لیے اپنے چھوٹوں پہ دھول جماتا ہے, کیونکہ ہضم ہی نہیں کر پاتا. کیونکہ وہ ایک بیگ مہارانی بنی تھی, پہلے سے تو مہارانی تھی نہیں, شادی ہوئی اس کے بعد مہارانی بنی. اب اسے تو دھوس تو جمانا ہی تھا, کسی نے کسی کو تو دکھانا ہی تھا کہ میں مہارانی ہوں. تو کیا کرتی, چھوٹوں پہ دھوس جما رہی تھی کہ تم مانو میں مہارانی ہوں. چھوٹوں پہ دھوس جو بھی جمائے تو سمجھ جاؤ بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا ہے, اس لیے چھوٹوں پہ دھوس جما رہی ہے. اس لیے چھوٹوں پہ دھول جما رہے. بڑے لوگ کون؟ مولا کائنات, اہل بیت, ان سے اٹھنا بیٹھنا آپ کا نہیں ہے, کوئی لگاؤ نہیں ہے, کیونکہ ان سے بڑا تو کوئی کائنات میں تھا ہی نہیں. اگر ان سے آپ کا لگاؤ ہوتا تو کبھی چھوٹوں پہ دھول سے نہ جماتے. تو چھوٹوں پہ جو دھول جمائے سمجھ جاؤ خاندانی نہیں ہے, نسلی نہیں ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں, جو بھی بڑے لوگ اپنے چھوٹوں پہ دھول جماتے ہیں ان کو تو چھوٹوں کا احسان ماننا چاہیے. جملہ سنیے, جملہ بڑا آ رہا ہے. بڑے لوگوں کو اپنے سے چھوٹوں کا احسان ماننا چاہیے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیوں؟ وہ اس لیے چھوٹوں کا احسان ماننا چاہیے کیونکہ اگر کائنات میں چھوٹے نہ ہو تو بڑے بھی شمار نہ ہو. اگر کائنات میں چھوٹے ہی نہ ہو تو تم بڑے ہی نہ ہو پاؤ گے. جب چھوٹے ہی نہیں رہیں گے تو بڑے کہاں سے رہو گے؟ چھوٹے ہیں اس وجہ سے تم بڑے ہو, چھوٹے نہ ہوتے تو تم بڑے ہی نہ ہوتے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیوار پہ لکیر کھینچیے بڑی سی, ایک لکیر کھینچی آپ نے. اب آپ سے پوچھوں یہ لکیر بڑی ہے یا چھوٹی, کوئی بتا سکتا ہے کہ لکیر بڑی ہے چھوٹی؟ ایک ہی لکیر ہے, اس کے بغل میں کوئی چھوٹی لکیر ہے نہ بڑی لکیر ہے. کوئی بتا سکتا ہے چھوٹی بڑی؟ کچھ نہیں, بس لکیر ہے. اسی کے بغل میں اگر چھوٹی لکیر کھینچ دی جائے تب کیا کہیں گے؟ پہلے والی لکیر بڑی ہے. تو پتا کیا ہوا, بڑی کیسے بنی؟ چھوٹی لکیر کی وجہ سے بڑی لکیر بنی. اگر چھوٹی لکیر ہم نے نہ پاری ہوتی تو کبھی بڑی لکیر بڑی بنتی ہی نہیں. تو بڑے لوگوں کو چھوٹا کا احسان ماننا چاہیے کہ چھوٹے ہیں تب آپ بڑے ہیں, چھوٹے نہ ہوتے تو آپ بڑے ہی نہ ہوتے. تو احسان مانو چھوٹوں کا کہ چھوٹے کائنات میں ہے اس لیے آپ کو بڑا مانا جا رہا ہے. چھوٹے نہ ہوتے تو کوئی بڑا آپ کو مانتا ہی نہیں. چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, تو دانشور تھا, اس نے جب بتایا کہ بات تو بہت صحیح ہے, معلوم بھی کر لیا سسر کو بلا کے, حقیقت بات ہے خاندانی تو نہیں ہے مہارانی. کب خوش ہوا تم سے, ایک کام کرو جاتے وقت بھیڑ لیتے جانا. اور اس سے پہلے جب خوش ہوا تھا دربار کو بلایا تھا تو اس نے گوشت دے دیا تھا. ایک کام کرو تم جاتے وقت گوشت لیتے چلے جانا, اور اس وقت خوش ہوا کہ آپ بھیڑ لیتے چلے جانا. کچھ دن رہنے کے بعد, زیادہ وقت نہیں رہنا مجھے پتا بھی ہے, اس وقت جب کئی دن ہو گئے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ذہن میں کچھ ایسے سوال آئے کہ یار دانشور تو بہت صحیح بتاتا ہے, ایک دم ٹھیک بتاتا ہے, جو بھی بتاتا ہے کوئی بات غلط ہوتی نہیں ہے. ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں. ایسے ہی ٹہل رہا تھا بادشاہ, ذہن میں سوال آیا, دانشور کو بلا لیا. کہا دانشور کو بلایا جائے میرے پاس. اس دانشور کو بلایا گیا. بلانے کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا دانشور تم نے تو گھوڑے کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا, مہارانی کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا, ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. کہا کون سوال ہے؟ کریں. کہا یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ میں خاندانی ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو دانشور کا جواب سنیے. دانشور نے کہا حضور 2 دن کی مہلت دیجیے. کہا ٹھیک ہے مہلت دی, لیکن بتانا سچ بتانا میں خاندانی ہوں کہ نہیں. دانشور گیا روم پہ جانے کے بعد اس طرح باندھا اور جانے لگا. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت. دانشور تو جانے لگا. بلایا, بلانے کے بعد کہا کیا ہوا, کیوں جانے لگے؟
کہا حضور دنیا سے جانے سے بہتر ہے دربار سے ہی چلا جاؤں. ہمیں پتا ہے جواب دینے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے دربار ہی سے چلا جاؤں. کہا نہیں ڈر لگ رہا ہے تو لکھ کے دیتا ہوں. اب لکھ کے اس نے دیا کہ آپ کی جان کا کوئی خطرہ نہیں، آپ حقیقت بتائیں. اب جب جان کی آواز ہاتھ میں آ گئی، لکھت میں مل گئی، تو اب بتاؤں گا، کیونکہ اب تو لکھت میں مل چکا ہے کہ ہمیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. کہا بتاؤں گا خاندانی ہوں کہ نہیں ہوں. کہا بادشاہ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ گلیریے کی اولاد ہے. آپ بادشاہ نہیں ہے، خاندانی نہیں، گلیریے کی اولاد ہے. سن کے گھبرا گئے، یہ کیا بتا دیا؟ گلیریے کی اولاد. کہا ہاں. کیا کیسے کہہ دیا؟ کہا جاؤ چند دن بچے ہوئے ہیں جو بستر عدالت پہ ہے، آپ کے بابا جائیے پوچھ لیجیے، نہیں تو بعد میں زندگی پر ہمیں ہی سوچیں گے کیا بتا دیا اس نے. دوڑ کے بھاگے چلے گئے. آنے کے بعد دیکھا بستر عدالت پہ ہے، پہنچے. کہا بابا جان کوئی ایسا راز آپ کے دل میں چھپا ہو جس کے بتانے سے آپ کو سکون محسوس ہو، وہ راز بتا دیجیے. کوئی ایسا راز جو دل میں چبھن پیدا کر رہی ہو کہ ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں بتایا، وہ راز بتا دیجیے تاکہ آپ کو سکون مل جائے. کہا ہاں ایک راز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں دنیا چھوڑ سکوں، اس راز کی وجہ سے میں دنیا نہیں چھوڑ پا رہا ہوں. کہا کون سا راز ہے بتائیے. کہا راز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہمارے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، یہ تخت، یہ تاج، یہ مال و زر، یہ حکومت اپنے خاندان میں رکھنا تھا. تو کہا پھر؟ کہا اولاد تھی نہیں، اولاد ہوتی تو یہ سب سنبھالتی، اولاد نہیں تھی. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں ایک دوست تھا میرا جو گلیریا تھا، وہ آیا کرتا تھا. تو میں نے اس گلیریے سے اس کا بیٹا لے لیا، اور جو آج تم بادشاہ بنے ہو اسی گلیریے کے بیٹے ہو. ہمیں یہ تخت و تاج اپنے خاندان میں رکھنا تھا، اس وجہ سے ہمیں آپ کو لینا پڑا. تو بات سمجھ میں آ گئی سب کو کہ تھا وہ گلیریے کی اولاد. پلٹ کے آیا، آنے کے بعد دانشور سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو گلیریے کی اولاد ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں ہوں مجھے خود نہیں پتا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں گلیریے کی اولاد ہوں؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کب معلوم ہوا آپ کی عطا سے، آپ کے دینے کے طریقے سے. ارے جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو مال و دولت بھیجتا ہے. آپ ہیں کبھی گھوس بھیج رہے ہیں، کبھی بھیڑ بھیج رہے ہیں، کبھی بکریاں بھیج رہے ہیں. بادشاہ ہوتے تو مال و زر بھیجتے، کبھی سونے بھیجتے، کبھی چاندی بھیجتے. اس لیے ہمیں سمجھ میں آیا، آپ کی عطا سے، آپ کے دینے کے طریقے سے معلوم ہو گیا کہ آپ خاندانی بادشاہ ہے ہی نہیں. تو آپ کو بھی جب کوئی عطا کرے کچھ، کوئی آپ کو دے تو اس سے اس کی اوقات پتا کر لینا کہ وہ دے رہا ہے تو کس قدر اس کی اوقات ہے. اگر 2 روپیہ دے رہا ہے تو 2 روپے کی اوقات ہے، 10 روپیہ دے رہا ہے تو 10 روپے کی اوقات ہے. تو بادشاہ نے جو دیا اسی اعتبار سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ ہے کیا، دے کیا رہا ہے. بادشاہ ہوتا تو سونے چاندی دیتا، گوشت بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب تو بادشاہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو بھی کوئی کچھ دے رہا ہے اور آپ بھی سمجھ جائیے وہ کس قدر ہے، اس کی حیثیت کہاں تک ہے. 2 روپیہ دینے کی حیثیت ہے کہ 100 روپیہ دینے کی حیثیت ہے. کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے ہم کو اتنا دیا ہے. آپ خود اندازہ نکالیں کہ اس کی حیثیت ہی اتنی تھی، اس لیے اتنا ہی دیا. ایک سوال پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دینے کے طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ہیں کیا. تو دینے کے طریقے سے، عطا کے طریقے سے، جیسے دانشور نے پتا کر لیا ان کے عطا کے طریقے سے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو گھر پہ 2 روٹی بھی کھلا دیا تو سوچتے ہیں کل پورے گاؤں میں خبر ہو جائے ہم نے کسی کو 2 روٹی کھلائی ہے.
اگر کسی کو ہم نے 10 روپیہ دے دیا ہے تو پورا گاؤں پتہ چل جائے کہ 10 روپیہ فلاں کو فلاں نے دیا تھا. بے شک. یہ لوگ سوچتے ہیں اگر ہم نے 40 ڈیگ بریانی بنوا کے مجلس کری تو سب کو معلوم ہونا چاہیے 40 ڈیگ بنی ہے, کم نہیں ہونی چاہیے, 45 کی خبر نہیں ہونی چاہیے, 40 کی ہی ہونی چاہیے. تو آج کل لوگ شہرت کے لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو کم سے کم میری دنیا والوں کو پتا تو چلے کہ ہم کھلا رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں. لیکن معصومین کا قول سنیے. معصومین کہتے ہیں اگر داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے, ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ لگے. اس طریقے سے دینا چاہیے. اور یاد رکھو آپ کیا دیں گے, جتنا مولا کائنات رزق دیتے تھے, مولا کائنات رزق بانٹتے تھے. سب کو معلوم ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کے رات کے اندھیرے میں جا کے رزق بانٹتے تھے, روٹیاں دیتے تھے. سب کو معلوم ہے نا کہ رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے, سب کو روٹیاں بانٹتے تھے. ایک مرتبہ شخص نے سوال کر لیا, اے علی آپ رات کی تاریکی میں کیوں دیتے ہیں, کیوں روٹیاں بانٹتے ہیں, دن کے اجالے میں بھی روٹیاں دے دیا کریں. تو مولا علی کا جواب سنیے. مولا علی نے کہا اگر میں دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں ہی جاگتے ہوئے انسان کو روٹیاں دے دوں اور وہ میری شکل دیکھ لے تو کل یہ ہو سکتا ہے جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو اس کی نگاہیں شرم سے میرے سامنے جھکتی, اسی کی نگاہیں جس کو میں نے دی ہے 2 روٹی وہ مجھے دیکھ کے اپنی نگاہیں جھکا لے گا کہ انہوں نے مجھے 2 روٹی دی ہے, اس لیے میرے سامنے وہ اپنی نگاہیں جھکا لے گا اور مجھ علی میں غرور پیدا ہو جائے گا. جب وہ اپنی نگاہیں میرے سامنے جھکائے گا تو مجھ علی میں غرور پیدا ہو جائے گا, اور یہ علی نہیں چاہتا کہ میرے اندر غرور پیدا ہو جائے, میرے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے. اس لیے جب لوگ سوتے ہیں رات کی تاریکی میں روٹیاں بانٹتا ہوں. آپ کیسے دیتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں تو چاہتے ہیں خبر ہو. اور یاد رکھیے گا معصومین نے کہا ہے کہ آپ یہ سوچ کے نہ دو کہ نام ہو, مشہور ہو, لوگ جانے کہ آپ نے کتنا کھلایا, کتنے کو پیسہ دیا, کتنوں کو بانٹا, کتنے غریبوں کی مدد کی, کتنے یتیموں کی مدد کی, دنیا جانے. آپ نہ سوچو, آپ اللہ کے لیے کرو, اللہ کی نیت کرو. کوئی پتہ نہیں, اللہ کی نیت ہونا چاہیے. اللہ کی نیت سے غریبوں کو کھلاؤ, اللہ کی نیت سے غریبوں کو پیسہ دو, اللہ کی نیت سے دوسروں کی مدد کرو. کوئی بچہ ہے دیکھو کسی دن کہ منڈے کے دن ٹہل رہا ہے, اس سے پوچھو بیٹا تم اسکول کیوں نہیں گئے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ بیٹا کہہ دیتا کہ فیس نہیں جمع تھی اس لیے اسکول نہیں گیا. تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے, بیٹا چل بیٹھ میں چلتا ہوں اسکول اور فیس جمع کر کے آتا ہوں. کہا بابا ارے میں بھی تیرا بابا ہوں, چل میں دے کے آتا ہوں فیس. تو اس طریقے سے بھی مدد ہوتی ہے. چلا میں دیتا ہوں فیس جمع نہیں ہوئی. کوئی دوست یار ہے, پوچھے بھائی کیا ہے آج مجلس میں نہیں دکھے, یار طبیعت خراب تھی. کہا بیٹھ گاڑی پہ میں چلتا ہوں, میں پیسہ تو لے لوں. ارے پیسے کی کیا ضرورت ہے, تو میرا دوست نہیں, چل میں پیسہ دیتا ہوں, چل دکھا دیتا ہوں. اس طریقے سے بھی مدد ہوتی ہے تاکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اور مدد ہو جائے. لیکن لوگ اس طریقے سے کرے کہ اللہ کی نیت, اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا, دنیا نہیں. دنیا اب یاد رکھیے جو جملہ دینے جا رہا ہوں اسی جملے کے لیے اتنی تمہید باندھی ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ میں جو دے رہا ہوں وہ کائنات جانے تو آپ کتنے لوگوں کو بتا دیں گے, اپنی حیثیت کے مطابق اتنے لوگوں کو بتائیں گے. جتنی آپ کی اوقات ہوگی اتنے لوگوں کو بتائیں گے, جتنی آپ کی اوقات ہوگی, جتنی حیثیت ہوگی اتنے ہی لوگوں تک آپ مشہور کر پائیں گے, اتنے ہی لوگوں تک اپنی واہواہی بتا پائیں گے. لیکن جب اللہ مشہور کرے گا تو اپنی حیثیت سے آپ کو مشہور کرے گا. جب اللہ آپ کو فیمس کرے گا تو اپنی حیثیت سے فیمس کرے گا. دلیل سے بات نہیں کرتا, دلیل بھی دینے جا رہا ہوں. مولا کائنات رات کی تاریکی میں روٹی بانٹتے تھے لیکن اللہ کی نیت سے بانٹتے تھے کہ اللہ کے لیے بانٹ رہا ہوں. لیکن آج پوری کائنات میں کہیں بھی جا کے پوچھ لو, ہر کوئی بتائے گا علی رات میں بانٹتے تھے. اللہ کی حیثیت تھی,
سبحان اللہ اللہ نے مشہور کیا، اللہ نے فیمس کیا، اس لیے آج پوری کائنات جان رہی ہے کیا بے شک۔ روٹی باقی ہے۔ تو یہ اللہ کی حیثیت ہے، تم اپنی حیثیت سے کتنے لوگوں کو بتا پاؤ گے کہ ہم نے 10 روپیہ دیا ہے، لیکن جب اللہ وہ دے گا مشہور کرے گا، اپنی حیثیت سے مشہور کرے گا۔ ایک اور دلیل دوں، امام حسین اس لیے اپنی قربانی نہیں دی کہ لوگ ہمیں یاد کریں، بس اپنے مسائل والوں مجھے معلوم ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ امام حسین نے جو قربانی پیش کی اس لیے نہیں کی کہ وہ ہماری کائنات جانے کہ امام حسین نے اسلام کو قربانی کی، اپنی جان گھر والوں کو اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اپنے سر کو کٹایا، اللہ کے لیے سر کٹایا تو اللہ نے اپنی حیثیت سے کائنات میں اس طریقے سے امام حسین کا مرتبہ بلند کیا کہ آج جو حسین کو نہیں مانتے وہ بھی حسین کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ اللہ ہے، اللہ اپنی اوقات سے مرتبہ آپ کو دے گا، تو اللہ کے لیے کر کے دیکھو۔ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو اللہ جب آپ کو فیمس کرے گا، اللہ جب آپ کو پہچنوائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو پہچنوائے گا۔ آقا حسین نے اپنے سر کو تن سے جدا کیا تو عمر سعد نے ایک حکم دیا، کوئی ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہم جلدی کوفے نہ پہنچ پائیں، ایک کام کرو، نیزے کے طویل سے حسین کا سر لو اور دینے